السلام علیکم۔ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ہیں جو کہ مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں اردو میں۔ مطلب یہ کچھ حروف آتے ہیں جو کہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے۔ تو ان کے بارے میں کافی رائے زنی ہوتی رہی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے اسرار و رموز جو ہیں وہ سمو کے رکھ دیے ہیں۔ اگر ہم یہ ایک بند تالا ہے، اگر اس کی چابی ہمیں مل جائے اور اس کو کھول لیں تو بڑے بڑے کام کر سکیں گے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کے اندر کچھ روحانی طاقت اور معجزات چھپے ہوئے ہیں، اور اس کو حفاظت کے لیے لوح قرآنی کے نام سے سارے جو 14 حروف مقطعات جو ہیں اس کو ایک لوح قرآنی کی طور پہ بنا کے دیوار پہ لٹکا دیتے ہیں، یا تعویذ بنا کے پہن لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ نے یہ تعبیر نکالی ہے کہ الف کا مطلب ہے اللہ، اور لام کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور میم سے محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مراد لی ہے۔ اگر پھر اس طرح ہے تو پھر آگے سوال پیدا، پھر الف لام را کا کیا مطلب ہے، تو پھر کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے۔ تو اس پہ اپنے اپنے عقیدوں کے حساب سے لوگوں نے مطلب نکالے ہیں۔ مثلا ایک جگہ سنا میں نے کہ کاف ہا یا عین صاد کے بارے میں کہا کہ یہ کاف سے کربلا ہے، اور ہا سے ہدایت والے ہیں، یا سے یزید ہے، اور عین سے علی ہے، اور صاد سے صالحین ہے۔ ایک اور جگہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، تو یہ جو کتاب ہے وہی الف لام میم، یہ الف لام میم والی کتاب ہے۔ ہر ایک کا جو نظریہ ہے کچھ اپنی جگہ، بہت سوں کی باتوں میں وزن ہے، اور اگر میں کہوں کہ سبھی صحیح ہیں تو پھر ایک اچنبے کی بات ہوگی کہ سبھی کیسے صحیح ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو مجھے بہت چبھی، جس کی وجہ سے آج یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ اسلام دشمنوں نے یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے، تو قرآن کا جو مواد ہے وہ ان کے پاس کیسے آ گیا۔ یعنی وہی کو تو وہ نہیں مان رہے اسلام دشمن، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ کے کچھ عالم تھے، اور انہوں نے جو ہے کسی دباؤ میں آیتیں لکھ لکھ کے ان کو پکڑا دی، اور انہوں نے آگے بول دی، اور وہ آگے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اور چونکہ یہ لوگ دباؤ میں تھے تو انہوں نے اپنی سگنیچر چھوڑ دی اس کے اوپر، انہوں نے ایسے ہی آگے کر دی، تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سگنیچر بھی ہے، اور وہ اس کو بھی آگے کر دیا۔ تو یعنی الف لام میم یا الف لام را یہ لوگوں کی سگنیچر ہیں جنہوں نے یہ صورتیں لکھی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے گمراہ کن پروپیگنڈا سے ہمیں بچنا ہے، اور پھر ہمیں کچھ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کچھ سمجھ سکیں کہ یہ مقطعات ہیں کیا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ مقطعات ہیں، یعنی قطع ہیں، ملا کے نہیں پڑھنا ہے، ان کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ اور صحابہ نے اسی طرح پڑھا، اور اسی طرح آگے پھیلایا ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور نہ رسول اللہ نے ان کے مطلب بتائے۔ اور باقی جو تعویلات ہیں وہ علماء نے اور مفسرین نے خود اپنی اپنی عقل سے وہ آگے تعویلات کی ہیں۔ تو ہم جہاں جہاں مقطعات استعمال ہوئے وہ آیتیں دیکھتے ہیں، اور پھر آگے اس پہ غور و خوض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ سورہ بقرہ۔ آگے دیکھیں سورہ اعراف میں الف لام میم صاد
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الف لام میم صاد، کتاب جو نازل کی گئی آپ کی طرف تاکہ اس سے آپ کے سینے پر کوئی بوجھ نہ ہو. لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین، تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ڈر سنائیں اور ذکر ہے مومنین کے لیے. سورہ اعراف. پھر آگے دیکھیں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. سورہ یونس. الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب الحکیم کی. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. الف لام میم را یہ آیتیں ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے. سورہ رعد. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. سورہ مریم. کاف ہا یا عین صاد ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر. طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰ نہیں ہم نے نازل کیا قرآن آپ پر کہ آپ مشقت میں پڑھیں. سورہ طٰ. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. سورہ نمل. طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی. طاسین تلک آیات الکتاب المبین. سورہ قصص. طاسین میم یہ آیات ہیں کتاب مبین کی. یاسین والقرآن الحکیم. سورہ یاسین. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی. صاد والقرآن ذی الذکر. سورہ صاد. صاد قسم ہے قرآن کی جو ذکر ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. سورہ غافر. حامیم کتاب نازل کی گئی اللہ کی طرف سے جو عزیز اور علیم ہے. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم. سورہ شورى. حامیم عین سین قاف اسی طرح وحی کی گئی آپ کی طرف جس طرح سے آپ سے پہلے کی گئی تھی لوگوں پر، اور اللہ عزیز اور علیم ہے. قاف والقرآن المجید. سورہ قاف. قاف قسم ہے قرآن مجید کی. نون والقلم وما یسطرون. سورہ قلم. نون قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھتے ہیں. تو یہ ہیں 14 حروف مقطعات، اور کچھ ایک سے زیادہ دفعہ آئے، کچھ ایک ہی دفعہ آئے ہیں. تو جو پہلی دفعہ جن صورتوں میں آئے وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اب اس میں مشترک بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے یا تو کتاب کا ذکر ہے یا آیات کا ذکر ہے یا ذکر کا ذکر ہے یا قرآن کا ذکر ہے، یا پھر جو ہے آخری میں ایک جگہ قلم کا ذکر ہے. تو قلم سے بھی آپ کتاب ہی لکھ رہے ہیں، قرآن بھی قلم سے لکھ رہے ہیں. تو
ہر چیز جو ہے وہ قرآن کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے، وہ یا آیات آیات کی بات ہے. جو تل کا آیات، جس طرح کا ہے تل کا آیات، تو یہ آیات ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ آیات ہیں، کون کس کی بات ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے یہ دیا ہے کہ یہ الف لام را یہ آیات ہیں. تو غالباً یہ ان کو آیات کہا ہے. اب بات ہے آیت کا کیا مطلب ہے پھر، اور قرآن میں آیت کا کیا مطلب ہے. تو قرآن کی ایک آیت کو آیت کہتے ہیں. تو اب آیت یہ بھی ہے، اور پھر آیت جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین پہ کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اللہ کی قدرت پہ غور کرو کہ کس طرح اس نے تخلیق کی ہے، اور اس میں ان سب میں نشانیاں ہیں اللہ کی. اگر تم غور کرو تو جہاں نشانی لفظ استعمال ہو رہا ہے، جس کو ہم ترجمہ کر کے نشانی کر رہے ہیں، وہاں آیت ہے کہ اس میں یہ آیات ہیں اللہ کی. مطلب آیت کا مطلب ہے نشانی. پھر ایک جگہ حضرت ہود کی قوم کا ذکر ہے، اور وہاں پہ کہا ہے کہ ان کی قوم جو ہے ان کو کہ یہ تم کیا بیکار پہاڑوں کے اوپر ہر اونچی جگہ پہ نشان بناتے ہو. تو وہاں آیت کا لفظ ہے. تو آیت کا مطلب نشان ہے، چاہے وہ آپ پتھر پہ لکیر کھینچیں وہ بھی آیت ہے. آپ حروف سے آپ ایک آیت لکھیں وہ بھی آیت ہے. اور اس کے جو گہرے مطلب میں پھر وہ بھی آیات ہیں، جیسے تخلیق ہے، وہ سب آیات ہیں. بات یہ ہوئی کہ یہ جو مقطعات ہیں یہ نشان ہے، آیات. تو پھر اگر ہم گرامر میں دیکھیں تو جو آیت ہے یا نشان ہے یا حروف ہے، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، تو اس کے ساتھ اگر آپ پھر تشکیل جو کہ زیر زبر پیش یا آپ نے بنا لی ہے، تو وہ آپ وہ لگا کے اس کو جوڑیں گے تو پھر ایک کلمہ بنے گا، جس کو ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں، عربی میں کلمہ کہتے ہیں. تو ایک لفظ بن گیا. اب وہ لفظ جو ہے وہ اسم ہو سکتا ہے یا فعل ہو سکتا ہے یا حرف ہو سکتا ہے، جس میں انگلش میں ناؤن، ورب اور پارٹیکل کہتے ہیں. جو پارٹیکل ہیں کنجنکشن یا پریپوزیشن جو جو جوڑ رہے ہیں بیچ میں ناؤن اور ورب کو، اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے کام آتے ہیں. تو جب یہ آپ نے ساری ترکیب کر دی، جوڑ دیا، تو پھر آپ کے پاس کوئی ایک جملہ بنے گا، جس کو سینٹنس کیا کہ کوئی میننگ فل سینٹنس بنا کے بامانی کوئی جملہ بنا کے جس سے کوئی مطلب آ رہا ہے سمجھ میں. تو ظاہر ہے جو علم ہے سارا، سائنسی علوم ہو یا تاریخی علوم ہو یا مذہبی علوم ہے یا کسی بھی قسم کا، وہ سارا آگے پہنچانے کے لیے آپ کو زبان کی ضرورت ہے. اور زبان کیسے بنے گی؟ آپ جب تک یہ جملے نہیں بنائیں گے مختلف اس کے، اور جملہ کیسے بنائیں گے جب تک آپ کے پاس آیات نہ ہو، یعنی حروف نہ ہو، نشان نہ بنائیں، تو آپ وہ کیسے کریں گے؟ تو سارے جو جتنے بھی ہم اپنا علم بڑھتا جائے، کتنا بھی بڑھے، اور جو سارے کائنات کے اسرار و رموز وغیرہ جیسے جیسے ہمارے پر کھلتے جائیں گے، وہ آگے ہم کیسے پھیلائیں گے؟ تو وہ یہ سارے اسی میں ہی قید ہوں گے. تو وہ لوگ بھی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ. اور اگر سطحی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ نشان ہے، اور اگر گہرے مطلب نکالیں تو پھر آپ گہرے مطلب بھی نکال سکتے ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو 14 حروف ہیں پھر مقطعات کے، اور عربی میں ہیں ہمارے 28 حروف. 28 ہیں، اگر حمزہ کو ملا لیں تو 29 حروف بن جاتے ہیں. تو باقی حروف کہاں گئے؟ چلیں یہ مان لیا کہ یہ 14 حروف جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان سکھانے کے لیے دے دی، تو باقی کدھر گئے؟ تو اب اگر ہم یہ حضرت عثمان کے زمانے کا جو قرآن ہے، یہ ایک دیکھے صفحے اس کو، تو اس میں کوئی نقطے وقتے ہیں نہیں اس کے. یہ کوفی کی اسکرپٹ ہے، جو کوفہ کا اسکرپٹ تھا. تو کوفہ کا اسکرپٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی نقطے ہیں نہیں. اور اب اگر اس کو آپ بریک ڈاؤن کر کے اب ہم یہ دیکھیں، تو اس میں الف ہے، لام ہے، میم ہے. تو وہ ان کی شکل یہ ہے، اور ان سے کوئی ملتا جلتا اور کوئی حرف ہے نہیں. لیکن جب را پہ آتے ہیں تو را سے، را کی شکل کے ملتے جلتے 3 حرف اور بنتے ہیں. ایک دال ہے، زال ہے اور زے ہے. ان سب کی شکلیں ایک ہی ہیں کوفی کے اسکرپٹ میں.
اور نقطے چونکہ ہیں نہیں تو یہ دیکھنا، یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کوفی کی اسکرپٹ میں کہ یہ دال ہے یا زال ہے یا زے ہے۔ تو زے تھوڑا سا نیچے کر کے لکھا ہوا ہے اور دال اور زال تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے۔ اب جو چونکہ عربی ان کی زبان تھی ان کو پتا تھا تو وہ پڑھ سکتے تھے اس کو، لیکن آگے پھر انہوں نے آگے تعلیم دینے کے لیے اور آگے جو غیر عربی لوگوں کو تعلیم منتقل کرنے کے لیے انہوں نے یہ نقطے لگائے اور اعراب لگائے تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو اس کو پڑھنے کے لیے۔ اب اسی طرح دیکھیں، آپ سواد کے اوپر آپ نقطہ لگاتے ہیں تو دعات بن گیا، اور یا جو ہے یاسین کا یا جو ہے اگر اس کے دو نقطے نکال دیں اس کی شکل اور با کی شکل اور تا کی شکل اور سا کی شکل سب کی ایک ہی شکل ہے۔ اسی طرح یہ سارے باقی بھی ہیں، تو اگر یہ نقطے آپ سب میں جوڑ لیں تو آپ کے پورے 28 29 جو ہے نا، حمزہ جو ہے وہ غین اور غین اور عین صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اور حمزہ کو آپ عین کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں تو حمزہ بن گیا۔ تو یہ سارے جو ہیں آپ کے پاس پورے 28 29 جو حروف جو بھی ہیں وہ سارے ان 14 سے آ جاتے ہیں، بنیادی شکل ان کی ایک ہی ہے۔ پھر یہ عربی میں کیوں آیا، کوئی اور زبان میں کیوں نہیں آیا؟ جو سب سے پرانے آثار جو ملے ہیں جہاں سے تہذیب شروع ہوئی تو وہ عراق، دجلہ فرات کی وادی سے شروع ہوئی، جس کو فرٹائل کرسنٹ کہتے ہیں یا میسوپوٹیمیا کہتے ہیں انگلش میں، اور آج کل وہاں عراق ہے۔ تو یہاں پہ جو زبان بولی جاتی تھی اسی کے خاندان سے مختلف شاخیں نکلی ہیں، جس میں عبرانی زبان اور آرامائک زبان اور بیبیلونین، چالڈین، فونیشین، اسیرین اور عربی بھی اسی سے ہی آئی، اسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اگر ادبی حساب سے دیکھیں تو عربی سب سے کم سن ہے ان ساری زبان میں، وہ پہلے سے وہ اس طرح سے اس کو کم سن سمجھا جاتا ہے کیونکہ لکھی ہوئی عربی جو ہے وہ بیسکلی جب قرآن کے زمانے میں ہی آئی ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا لٹریچر موجود ہی نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے کی شاعری وغیرہ ہے لیکن وہ بھی اتنا زیادہ کوئی لکھا ہوا ذخیرہ بہت کم ہے۔ بہرکیف تو اب عبرانی زبان ہے یا ارامائک ہے یا اسیرین ہے، اس کے اندر جو پہلا حرف تھا وہ الف ہی ہے، اس میں بھی الف ہے، دوسرا با ہے، اس میں بھی دال ہے، اس میں بھی جیم ہے، تو یہ سارے اس میں بھی ہیں۔ تہذیب پھیلی ہے تو دوسرے علاقوں میں پھیل گئی، منتقل ہوئی، اور پھر اس کی تھوڑی سی شکل بدل گئی، اور لکھنا بھی یہ عراق کے لوگوں نے لکھنا بھی شروع کیا تھا اس طرح کے حروف نشان لگا کے۔ وہ کلے ٹیبلٹس ہوتی تھی، وہ اس کو کلے کی وہ بنا کے اس کو سکھا دیتے تھے اور وہ پرماننٹ ہو جاتی تھی، تو وہ ملی ہیں اب، جس کو کیونیے فارم ٹیبلٹس کہتے ہیں۔ تو وہیں سے یہ لکھنے کا کام شروع ہوا جو آج موجودہ شکل میں ہے، اور یورپ نے وہیں سے لیا ان سے۔ جو الف اور با جو ہے وہ گریک اور لیٹن میں جا کے الفا بیٹا بن گئے، اور الفا بیٹا سے وہ اے اور بی بن گئے۔ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ پہلا حرف عربی میں الف ہے اور انگلش میں اے ہے، دوسرا با ہے اور اس میں بی ہے۔ تو یہ چونکہ وہ وہاں سے انہوں نے ارتقا ہو کے ان کے پاس ایسے پہنچا ہے، اس لیے یہ وہی آوازیں ہیں۔ انگریزی میں جو حرف ہے، لیٹرز جو ہیں اس کو الفابیٹ کہتے ہیں، اور جو لفظ الفابیٹ ہے وہ الفا بیٹا سے بنا ہے، الفا بیٹا کو ملا دیا تو الفابیٹ ہو گیا، اور الفا جو ہے وہ الف سے نکلا ہے اور بیٹا جو ہے وہ با سے نکلا ہے۔ تو یہ ہے حروف کا ارتقاء۔ تو اب زبان تو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء ہوتا ہے، نئے الفاظ آ جاتے ہیں اور پرانے الفاظ متروک ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب جس طرح کی اردو آج کل بولی جا رہی ہے پاکستان میں، اور اگر آپ پرانے ڈرامے اٹھائیں بلیک اینڈ وائٹ زمانے کے تو اس میں جو اردو تھی وہ اس میں آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا۔ تو 30 40 سال کے اندر کافی زبان میں فرق آ گیا ہے۔ اسی طرح ہر علاقے میں یہ ہوتا رہا ہے، لیکن عربی زبان اپنی خالص شکل میں کافی عرصے تک رہی ہے،
یہ پچھلے 200 سال میں کچھ عربیوں نے جو ہے وہ خالص عربی بولنا چھوڑ دی ہے، اور اب بہت سلینگ زبان استعمال کرتے ہیں، جس کو خود سلینگ کہتے ہیں وہ. اب وہ عربی نہیں ہوتی جو خالص عربی ہے. ہاں جو ہے وہ عربی میں نام ہے، لیکن اب جو ہے سعودی وغیرہ کہیں گے کہ ایوہ. اسی طرح جیسے کیوں خالص عربی میں لماذا ہے، لیکن اب جو ہے عربی وہ کہیں گے لیش. یا مصر کی طرف جائیں تو وہ کہیں گے لے. تو وہ کہیں گے لے، اور سعودی کہے گا لیش. تو یہ سلینگ ہے، اس کو مطلب آپ عام بول چال کہہ لیں جو سڑک کے اوپر بولی جاتی ہے، نہ کہ کوئی ادبی محفل میں بولی جائے. بات یہ ہے کہ جو زبان جس طرح سے ارتقا ہوا، تو عربی زبان یہ کلیکٹیولی یہ اس علاقے میں مشرق وسطیٰ میں جو زبانیں بولی جا رہی تھیں وہ ساری آپس میں ایکسچینجیبل جو تھے، وہ الفاظ ایکسچینجیبل تھے. جس طرح کہ بر صغیر میں پاکستان میں اردو بول رہے ہیں، اور بر صغیر کے مسلمان بھی اردو بولتے ہیں، لیکن جو ہندو ہیں وہ ہندی بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندی بول رہے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے آزادانہ طور پہ ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں، لطیفے بھی سمجھ میں آتے ہیں ان کو، اور وہ بھی ہے. تو وہ ان کا اسکرپٹ الگ ہے، ان کا اسکرپٹ الگ ہے، لیکن بنیادی طور پہ ایک ہی اس سے پتہ چلتا ہے ایک ہی زبان سے وہ ارتقا ہو کے دو الگ زبانیں بن گئی، یا وہ مطلب دو بولیاں بن گئی ایک ہی اس سے. تو اسی طرح یہ جو ساری بیبیلونین اور چالدین اور اسیرین اور ہیبرو اور عربی جو ہے وہ کسی ایک ہی زبان سے نکلی ہیں. اور عربی چونکہ کافی عرصے تک وہ اپنی خالص شکل میں رہی ہے، یہ نکلی ہیں باقی زبانیں اس سے زیادہ قریب تھی. تو اس لیے یہ جو سارا خطہ ہے مشرق وسطیٰ کا، اس میں سمجھ لیں کہ ایک ہی لوگ آباد تھے، ایک ہی طرح کے. اور اسلام جب آیا تو اس نے اسلام جب آیا وہ فوراً پھیل گیا، اور یہ اس خطے کے لوگ جو تھے وہ مطلب ایک طرف سے رومن رومن سلطنت تھی، دوسری طرف ایران کی فارس کی سلطنت تھی، اور دونوں کے درمیان میں لڑائیوں میں بیچ میں پس رہے تھے وہ لوگ. اور جب اسلام آیا تو وہ اس نے سب کو متحد کر دیا، اور وہ دونوں سلطنتوں کو شکست بھی دے دی، اور عربی زبان جو ہے وہ رائج ہو گئی. کیوں رائج ہوئی؟ کیونکہ وہ خالص تھی، اور علاقے کی زبان تھی، اور دوسری جو بولیاں تھیں وہ اس میں جذب ہو گئی. تو عراق کے لوگ بھی عربی بولنے والے ہو گئے، مصر کے لوگ بھی عربی بولنے والے ہو گئے، فلسطین کے بھی عربی بولنے والے ہو گئے، اور جو آج کل کا جو سعودی عرب ہے وہ تو خیر وہ وہیں سے آئی عربی. تو بیسکلی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حروف ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ان کے نہ تو صحابہ نے مطلب پوچھے، نہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معنی بتائے. اب کیا پوچھیں گے وہ، جب اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الف کا الف ایک نشان ہے اور یہ حرف ہے، تو اب وہ کیا پوچھیں گے کہ الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا مطلب ہے، میم کا کیا مطلب ہے. میرا نہیں خیال کہ بچوں کو جب ہم اے بی سی ڈی پڑھاتے ہیں تو بچہ یہ پوچھے کہ اچھا اے فار ایپل تو کہہ دیا ہے، ہاں وہ تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ تو نہیں پوچھتا کہ اے کا کیا مطلب ہے، بی کا کیا مطلب ہے. تو اسی طرح یہی ہے کہ آپ الف بے پہ تے پڑھاتے ہیں تو بچہ نہیں پوچھتا کہ بھئی الف کا کیا مطلب ہے، بے کا کیا مطلب ہے. یہ سمجھ لیتا ہے کہ الف سے انار ہو گیا، بے سے بلی ہو گئی، تے سے تختی ہو گئی. لیکن یہ تو آ، میرے مشاہدے میں تو نہیں ہے کہ بچے نے کسی بھی بچے نے یہ پوچھا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے، حرف کا کیا مطلب ہے. اس کو شکل دکھا دیتے ہیں کہ اس طرح لکھا جاتا ہے، اور وہ کاپی کر لیتا ہے اس کو. تو یہ حروف ہیں. اور اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر حروف ہیں تو ان کو یہ ترکیب میں کیوں دیا ہے کہ الف لام میم، شروع سے یہ کیوں ہے الف لام میم. تو اب آپ تجوید کے جو اصول ہیں اس میں کوئی 17 مخرج ہیں کہ جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے.
अब उनको बुनियादी तौर पे अगर बड़े बड़े हिस्सों में तकसीम करें तो तीन हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक हलक की आवाज़ है, एक जबान की आवाज़ है, और एक जो है वो नाक से आती है। तो अलिफ जो है वो हलक से है, लाम जो है वो जबान से है, और मीम जो है वो थोड़ा नाक से है। तो अब इसको जब पढ़ाते हैं, मशक कराते हैं, तो आपके ये सारे जो जबड़े के मसल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और आप सही से अदायगी होती है। जो बाकी जो हरूफ हैं और जो नुक्ते लगा के जो मजीद उनकी वो उसी से डिराइव होके उन्हीं से निकले हैं। और ज़बान के थोड़े थोड़े हिस्से, कोई ज़बान की नोक से आ रहा है, कोई ज़बान की साइड से आ रहा है, कोई ज़बान के पीछे से आ रहा है, किसी में पूरी जबान उठानी है, किसी में थोड़ी सी जबान उठानी है, किसी में जबान को दांतों के बीच में रखना है। तो उससे वो फर्क पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ थोड़े थोड़े आवाज़ में फर्क आ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो जबान के हैं। इसी तरह हलक के कोई ज़्यादा गहरे हलक से आ रहा है, कोई थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है, लेकिन आ तो हलक से रहा है। इसी तरह नून, जो नून और मीम है वो थोड़ा नाक से आते हैं। गालिबन ये हिकमत है इसकी। तो मुझे अपने अपनी आरा से फिर मुझे आगाह कीजिए अगर कोई इसमें मेरी तरफ से कोई कोताही हुई है तो मेरी इस्लाह कीजिए। इसमें कमेंट्स में मुझे आप अपनी आरा दीजिए। ये ना हो कि हम गहराई में जाने के चक्कर में जो है सतह पे कैसे रहना है वही भूल जाए। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें सही तौफीक अता करे और कुरान की समझ अता करे। आमीन।